صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ ایمان کی روایت جن سے چلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام کا یہ سلسلہ جس میں آپ سب سے پہلے خاندان بنو ہاشم کو چشم چراغ، جنہیں اسد اللہ، اسد الرسول، سید الشہداء کہتے ہیں، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سماعت فرمائیں گے۔ حضرت عبد المطلب جب حضرت عبداللہ جو والد بزرگوار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی شادی کی فکر ہوئی تو قبیلے بنو زہرہ میں پہنچے۔ بنو زہرہ میں وہب کی بیٹی حضرت بی بی آمنہ سے حضرت عبداللہ کا جو ہی نکاح آپ نے کیا، ساتھ ہی ساتھ ان کے بھائی وہیب کی بیٹی جن کا نام حالہ تھا وہ ان کو اپنے عقد میں لائے، اور ادھر حضرت حالہ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے اور حضرت عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ادھر دنیا میں آیا۔ حضرت حمزہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتے تھے وہ ایک تو پہلے چچا اور دوسری بات یہ ہے کہ رضائی بھائی بھی ہیں، اس لیے کہ ابو لہب کی جو باندھی تھی سویبہ جس کا نام تھا، پہلے حضرت حمزہ نے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال بعد آپ یہ دودھ پیا، اس لیے کہ حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے۔ اور پھر معاملہ یہاں پر یہ ہوا کہ حضرت حمزہ خالزاد بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، اور پھر یہ ایسے فندان تھے، سپہ سالاری میں ایسے ماہر تھے کہ مت پوچھئے، تلوار چلانا، نیزہ چلانا، یہ تمام باتوں سے وہ واقف کار تھے۔ شکاری آدمی تھے، شکار سے ہی فرصت نہیں ہوئی، اس انداز سے اپنے کام میں لگے رہے۔ اپنی طاقت کا لوہا عرب کی سرزمین میں، مکے کی سرزمین پہ وہ تمام کے تمام میلوں میں آپ نے منوایا۔ اور پھر ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت حمزہ اسی اپنے شکار کے شوق میں لگے رہے۔ حد یہ کہ 6 سال ہو گئے۔ نبوت کے 6 سال
عبداللہ بن جدان کی لونڈی نے جب آپ شکار سے واپس آئے تو ان کو چھیڑتے ہوئے کہا، اے حمزہ، اے ابو عمارہ، کیا ہو گیا غیرت ہاشمی کو کہ آج عمر بن ہشام یعنی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کے ساتھ بڑی زیادتیں کی۔ حضرت حمزہ کو اس انداز سے بات بری معلوم ہوئی، کمان لگی ہوئی تھی، شکار سے واپس آ رہے تھے، فوراً خانہ کعبہ میں پہنچے، بنو مخزوم کے اس حلقے میں جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اس کے سر پر اپنے کمان سے ایک ٹھوکا دیا، سر سے خون بہنے لگا۔ بنو مخزوم کے کچھ لوگ حضرت حمزہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عمر بن ہشام، ابو جہل اس زمانے میں ابو الحکم کہلاتا تھا، اس نے بنو مخزوم کے لوگوں کو روک دیا، ایسا نہ ہو کہ بنو ہاشم میں بنو مخزوم میں پھر کوئی جنگ چھڑ جائے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کی، چچا نے اس کا بدلہ لے لیا، اور اس انداز سے خوشی خوشی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے بھتیجے خوش ہو جاؤ اس لیے کہ میں نے تمہارا آج بدلہ لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، میں تو اس دن خوش ہو جاؤں گا جب آپ تمام باطل خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی پرستش کرنے لگیں گے، میں اس دن خوش ہو جاؤں گا۔ تو اس وقت حضرت حمزہ چلے گئے اور دوسرے دن صبح جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس پر ایمان لے آئے۔ حضرت حمزہ کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے ایک تخویت کی بات بنی، اور جب حضرت حمزہ ایمان لائے تو کفاران مکہ میں بڑا شور و غوغا ہوا۔ ابو جہل جس نے مار کھایا تھا حضرت حمزہ کے ہاتھ سے، وہ نعوذ باللہ چاہتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ختم ہو جائے، چنانچہ اس نے اعلان کیا 100 سرخ اونٹوں کا کہ میں محمد کو ختم کرنے والے کو 100 اونٹ نعوذ باللہ میں دوں گا۔ قبیلہ بنو عدی کا نوجوان عمر بن خطاب جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے ماموں ابو جہل سے پھر یہ سوال کیا کہ کیا واقعی آپ 100 اونٹ دیں گے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ آپ بلا شبہ میں 100 اونٹ دوں گا۔ اس انداز سے تلوار برہنہ لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاتمے کے لیے نکلے۔ نعیم بن مسعود نام کا ایک شخص ملا قبیلہ بنو عدی کا، اس نے آپ کا رخ پلٹا دیا، اپنی بہن کے پاس گئے اور وہاں اس کے بعد پھر ایمان لانے کا وہ دل افروز واقعہ رونما ہوا کہ دار ارقم میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارگاہ میں حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے بتایا کہ خطاب کا بیٹا آیا ہوا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو خطاب کے بیٹے کو، اگر ادب ملحوظ رکھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم اسے عزت سے بٹھائیں گے، ورنہ خدا کی قسم اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کے اس کے سینے پر رکھ دوں گا۔ حضرت حمزہ شجاع اور بہادر تھے، انہوں نے یہ بات کہی اور حضرت عمر اندر داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں چار ہوئی تو حضور نے پوچھا کس ارادے سے چلے تھے، کس ارادے سے آئے؟ تو کہا کہ سر لینے کے ارادے سے آیا تھا اور سر دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دار ارقم کی طرف دیکھنے لگے کہ مسلمانوں میں جرأت کیسے آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا اثر تھا کہ حضرت حمزہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ داخل اسلام ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے باڈی گارڈ بن گئے، ایسے حفاظتی بن گئے کہ مت پوچھیے۔ پھر وہ موقع آیا عقبہ کی گھاٹی میں، یثرب کے کچھ لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط پر ایمان لائے، اور یہ روشنی یثرب میں پھیلنے لگی جو بعد میں مدینۃ النبی بننے والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے پہنچے تو حضرت حمزہ بھی وہاں پر پہنچے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے کلثوم بن ہضم کے مکان میں قیام فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق ابن خثیمہ کے پاس آپ نے قیام فرمایا۔ یہاں دوستو معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد خاموش نہیں رہے، بلکہ وہ یہ بتلانا چاہتے تھے کفاران مکہ کو کہ ہم یہاں گہری نیند سو نہیں رہے، بلکہ ہم چوکس اور چوبند ہیں، تمہارے حرکات و سکنات پر، تمہارے قافلوں پر ہماری نظر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 آدمیوں کے ساتھ سب سے پہلا جو جھنڈا عنایت فرمایا وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو کہا کہ وہ شاہراہ پر جاؤ اور یہ دیکھو کہ کون سے قافلے آ جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ وہاں پر پہنچے، ابو جہل سے مدبھیڑ ہوئی جس کے پاس 300 آدمی تھے، حضرت حمزہ 30 آدمیوں کے ساتھ تھے۔ آپ جھگڑا کرنا چاہتے تھے، لڑنا چاہتے تھے، اس کو روکنا چاہتے تھے، لیکن
جوہینیہ قبیلے کا مجددی، اس نے آ کر مجدد بن عمر، اس نے آ کر اس معاملے کو رفع دفع کیا، اور قبیلے بنو جوہینیہ سے پہلا معاہدہ ہوا مسلمانوں کا، انہوں نے مسلمانوں کی ایک طاقت کو مانی، اور اس کے بعد یہ قافلہ ابو جہل کا یہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی 12 صفر 2 ہجری کو احکامات خداوندی آ گئے کہ ان لوگوں سے مقابلہ کرو جو تم سے نبردآزما ہوں، جو تم پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوں، جو تم سے زیادتی کر رہے ہوں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو جھنڈا عطا فرمایا، سپہ سالاری کے فرائض خود انجام دیے، ابوا کے اس مقام پر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کی خبر ہے، جہاں آپ کا انتقال ہوا تھا، اس مقام پر پہنچے، اور اس کے بعد کسی قسم کا مقابلہ تو نہیں ہوا، وہ قافلہ جس کو روکنے کے لیے آئے تھے وہ تو چلا گیا، لیکن وہاں پر بنو مدحج کے لوگوں سے آپ نے ایک معاہدہ کیا اور اس کے بعد واپسی ہوئی۔ پھر ذوالعشرہ کا ایک مقام آیا جہاں حضرت حمزہ کو پھر جھنڈا عطا کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں بھی شریک رہے تاکہ مکے والوں کی سرکوبی کی جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا تھا۔ اس انداز سے کفاران مکہ وہ اپنے قافلوں کو بچاتے ہوئے لے آئے، کسی قسم کا جنگ و جدال کی بات نہیں آئی۔ بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد 17 رمضان المبارک 2 ہجری کفاران مکہ نعوذ باللہ ان تمام مشرکین سے، مدینے کے منافقین سے انہوں نے ربط پیدا کیا، اور اس کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ جو تمہارے پاس ہمارے لوگ آئے ہوئے ہیں انہیں اگر تم جلا وطن نہ کرتے ہو تو ہم تم پر چڑھائیں گے، نہ صرف چڑھائیں گے بلکہ تمہاری عورتوں تک ہمارے ہاتھ پہنچیں گے جس کو کوئی روک نہیں سکے گا، ہم تم سے جنگ و جدال کریں گے۔ ایک دھمکی تھی جو کفاران مکہ نے ان منافقین کو دی اپنا ہم خیال بنانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست سے وہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات تھی کہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ سے آ گئے، جن کا مال و متاع، جن کے گھر بار، جن کے اہل و عیال تمام کے تمام مکے میں تھے، وہ بے یار و مددگار اپنی جانوں کو بچاتے ہوئے مدینہ منورہ آ گئے تھے، اور یہاں اصحاب انصار نے وہ ایثار اور قربانیوں سے کام لیا ان لوگوں کے ساتھ۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ قیامت تک کوئی قوم ایسی دلبری نہیں کرے گی، ایسی دل پذیرائی نہیں کرے گی جیسا کہ اصحاب انصار نے مہاجرین کے ساتھ کیا۔ اور اب یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ لوگ چڑھ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ قافلے ابو سفیان جو ملک شام گیا ہوا ہے، جس میں 50,000 دینار کا مال ہے، اس کو روک کر کیوں نہ ہم ایک معاہدہ کر لیں، اور اس معاہدے کے تحت ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ لوگ جو نہتے آ گئے، جن کا مال و اسباب تمام کا تمام مکے میں ہے، ان لوگوں کے مال و متاع کی تمام مکمل طور پر حفاظت ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو جاننے کے لیے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کو، حضرت سعید بن زید کو حالات واقعات معلوم کرنے کے لیے آپ نے بھیجا، اور اس کے بعد پھر آپ نے بس اور عدی کو 2 آدمیوں کو اور بھیجا کہ کیفیت راستے کی کیا ہے، یعنی ابو سفیان بن حرب کا قافلہ کہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی ظفران میں رہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے مشورہ کیا کہ وہ قافلہ جس کو روکنے کے لیے ہم آئے تھے وہ تو بحر احمر کے راستے سے چلا گیا، ایک لشکر جرار آ رہا ہے، بتاؤ ہم کیا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی مقابلہ کر لیں گے، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم مقابلہ کر لیں گے، اور اس وقت حضرت مقداد بن عمر الاسودی نے کہا اے اللہ کے نبی ہم وہ نہیں جو قوم موسیٰ کی طرح کہیں کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم تو آپ کے دست اقدس پر ایمان لائے ہیں، لے چلیے اس جانب جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کی طرف دیکھا جو قبیلہ بنو عبدالاشر کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا روح سخن، کیا یہ سوال ہم سے ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، تو کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو اللہ کا سچا اور برگزیدہ نبی مان کر ہم آپ کے دست اقدس پر ایمان لائے، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو برگ الغمام تک پہنچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے اوپر تبسم آیا۔ میدان کارزار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جرا نثاروں کے ساتھ، جن کی تعداد 300 سے کچھ اوپر تھی، پہنچے، اور وہاں پر جب سب بندی کروائی گئی تو اس وقت ہوا یہ کہ ابو جہل نے عتبہ بن ربیعہ جو سپہ سالار تھا اس کو ایک تانا دیا۔ وہ تانا یہ تھا کہ حکیم بن حزام نے آ کر
اس وقت عتبہ سے یہ کہا کہ اے عتبہ تم تو سپہ سالاری کے فرائض انجام دے رہے ہو، لیکن آج کا دن تمہارے لیے مقدر کا دن بن سکتا ہے، آج کا دن تمہارے لیے خوش قسمتی کا دن بن سکتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ یہ لوگ نہتے جو آئے ہوئے ہیں ان سے لڑے بغیر، یہ ہمارے اپنے ہی تو ہیں اس میں بہت سارے، لیکن یہ بڑے شجاعت کے پتلے ہیں، اگر یہ ایک ایک آدمی اور دو دو آدمی کو اگر ختم کر دیں تو پھر ناکامی اور نامرادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اس جنگ کا جو دار و مدار ہے عمر حضرمی کے خون پر، اس کا خون بہا اگر دے دیا جائے اور ہم یہاں سے واپس چلے جائیں تو بہتر ہے۔ عتبہ کی بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ عتبہ بڑا ذہین اور بڑا معاملہ فہم آدمی تھا، تو چنانچہ جا کر حکیم بن نظام سے یہ کہا کہ تم ہی جا کر ابو جہل سے کہو، عمر بن حشام سے، کہ میں سارے کا سارا پیسہ ان کو اپنی طرف سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابو جہل اس نے اتفاق اپنی تلواریں سیدھی کر رہا تھا، صاف کر رہا تھا۔ حکیم بن نظام نے جب اس سے یہ بات کہی تو کہا کہ چونکہ اس کا بیٹا عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ ایمان لایا ہے، اس لیے اس کا دل، اس کا سینہ جنگ سے گھبرا رہا ہے اور واپس جانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ہم تو پورا مسلمانوں کو جب تک نیست و نابود نہ کر دیں یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ ابو جہل نے یہ بات کا جواب دیا، اور اس کے بعد جب جنگ چھڑ گئی تو عتبہ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے اپنا خون کون بہائے گا؟ تو عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، یہ لوگ تمام کے تمام میدان کارزار میں مبادرہ طلبی کے لیے آ گئے، اور پھر جب مبادرہ طلبی کے لیے آئے اور للکارنے لگے تو انصار کی صحابہ میں سے 3 نوجوان عقاب کی مانند ان کے پاس پہنچے مقابلہ کرنے کے لیے۔ عتبہ نے پوچھا کون؟ ایک نے کہا کہ معاذ بن حارث، اور دوسرے نے کہا معوذ بن حارث، تیسرے نے کہا عبداللہ بن رواحہ۔ تو کہا کہ یثرب کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ہم یثرب کے فلاحوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، اے محمد ہمارے ہم پلہ، ہمارے ہم کفو لوگوں کو بھیجو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں انصاری صحابہ کو واپس بلایا، نظر انتخاب پڑی تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب پر، کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب مقابلے کے لیے نکلو۔ حضرت علی بن ابی طالب سے کہا کہ تم بھی مقابلے کے لیے نکلو۔ عبیدہ ابن حارث سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے ان سے بھی کہا کہ چلو مقابلے کے لیے نکلو۔ اور تینوں ہاشمی خاندان کے فرزند مبادرہ طلبی کے لیے جب آئے تو پھر عتبہ نے اسی انداز سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ حضرت حمزہ نے اپنا شیرہ بتایا کہ میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں اور یہ دونوں میرے بھتیجے ہیں، یہ علی بن ابی طالب ہیں اور یہ عبید اللہ ابن حارث ہیں۔ تو عتبہ نے کہا کہ تم ہم پلہ ہو، ہم کفو ہو، تم سے لڑنے میں ہمیں مزہ آئے گا۔ اس انداز سے جب مقابلہ ہوا تو حضرت حمزہ نے عتبہ سے مقابلے کے لیے جب آپ نے پیدرے بدلے تو اس وقت حفیظ جالندری نے بہت اچھے انداز میں اس معاملے کو یوں رقم فرمایا کہ یکایک سب نے دیکھی، کھینچ لی تلوار، عتبہ نے کیا حمزہ کے سر پر ایک کاری وار، عتبہ نے جناب حمزہ نے تلوار پر تلوار کو روکا، سبک دستی سے تلوار کو روکا، نظر کچھ بھی نہ آیا، جھنجھناہٹ کی صدا آئی، تلوار سے تلوار ٹکرائی، اور اس کے بعد یہ منظر آیا کہ پلک جھپکی، کھلی آنکھیں، تو یہ منظر نظر آیا کہ حضرت حمزہ کی تلوار نے اس کے خود کو، اس کے سر کو، اس کے گلے کو، اس کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد یہ تیغ حمزہ تھی، دعوے تھے اس کو خاکساری کے۔ اس انداز سے حضرت حمزہ نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور ادھر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت علی بن ابی طالب ولید سے مقابلہ کر رہے تھے، انہوں نے ولید کو ختم کیا، شیبہ کے ہاتھ سے عبید اللہ ابن حارث زخمی ہوئے اور دونوں نے ایک ایک وار کر کے اس کو ختم کیا۔ حضرت حمزہ اس جنگ میں شدر ملک کے پر لگائے ہوئے، اور آپ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جس وقت میدان کارزار میں آئے تو کس انداز سے یہ جان جوالان جری، جب دونوں ہاتھوں میں تلواریں کھینچ کر میدان کارزار میں نکلتا تو بڑے بڑے سورماؤں کے دل دہل جاتے، مقابلے کے لیے کوئی آنے کے لیے جرت نہیں کر سکتا تھا، یہ حضرت حمزہ تھے۔ اور اس کے بعد میدان کارزار کے اندر جو تباہی اور بربادی منائی، خود ان قیدیوں نے کہا یہ شدر ملک کے جو پر لگایا ہوا تھا وہ سب سے زیادہ ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچانے والی شخصیت وہی تھی، یہ حضرت حمزہ تھے۔ اور پھر اس کے اندر یہ عتبہ کی بیٹی نے اپنے باپ کا یہ رخ دیکھا تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس شخص کا کلیجہ چباؤں گی۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ 3 ہجری میں 7 شوال احد کے دامن میں قریش سے ایک جنگ ہوئی۔ قریش 3000 کی شکل میں آئے
مسلح آئے اور بڑی جوامردی دکھانے کے لیے آئے، اپنے ساتھ 10 بڑے گھرانے کی عورتوں کو ساتھ لائے تاکہ وہ عورتیں غیرت دلاتی رہیں اور میدان کارزار میں ان کو شکست نہ ہونے پائے، میدان کارزار سے ان کے سپاہی بھاگنے نہ پائیں، اس غرض سے ان لوگوں کو بھی آپ نے شامل کیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے وہ عینین کی پہاڑی پر حضرت عبداللہ بن جبیر ان کے 50 ساتھیوں کو آپ نے متعین فرمایا، اور اس کے بعد حکم دیا تا حکم ثانی، جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں اس ٹیلے سے نہ ہٹنا۔ اور اس کے بعد جب مقابلہ ہوا مسلمانوں سے تو کفاران مکہ کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح و کامرانی ہوئی۔ مسلمان آگے بڑھے، مال غنیمت جمع کر رہے تھے کہ عینین کی پہاڑی سے وہ عبداللہ بن جبیر کے ساتھی دیکھتے ہوئے واپس آئے۔ جنگ میں آنے سے پہلے اس وقت مطعم بن عدی نے اپنے غلام جس کا نام وحشی بن حرب تھا بلا کر یہ کہا کہ میدان کارزار میں اگر تم حمزہ پر قابو پا جاؤ، یعنی تم حمزہ کو قتل کرنے کے اندر، شہید کرنے کے اندر کامیاب ہو جاؤ تو میں تمہیں آزادی کا پروانہ دیتا ہوں، اس لیے کہ بدر کی وادی میں طعیمہ بن عدی کو انہوں نے ختم کیا تھا، یعنی میرے چچا کو انہوں نے ختم کیا۔ چچا کا بدلہ لینے کے لیے مطعم بن عدی نے یہ بات کہی۔ اور ادھر عتبہ کی بیٹی ہندا جو ابو سفیان بن حرب کی بیوی ہے، اس نے کہا اس وحشی بن حرب سے کہ اے ابو دسما، اگر تو اس معاملے میں کامیاب ہو جائے، یعنی حضرت حمزہ کو شہید اگر کر دے تو میں تجھے مالا مال کر دوں گی۔ اس انداز سے اس نے بھی یہ وعدہ وعید کیا۔ وہ وحشی بن حرب جو نیزہ پھینکنے میں بڑا ماہر تھا، ایک پہاڑ کی ٹوہ میں چھپ گیا۔ حضرت حمزہ بڑی دلیری کے ساتھ میدان کارزار کے اندر اپنی تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے، اور اس کے بعد سبا غفصانی جب سامنے آ گیا تو آپ نے کہا کہ وہ عورتوں کی ختنہ کرانے والی کے بیٹے، تو میرے مقابلے کے لیے آیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بار ایسا کیا کہ سبا غفصانی ختم ہو گیا۔ اسی جوش و جذبے کے تحت آپ لوگوں کو ختم کرتے ہوئے جب آگے بڑھ رہے تھے، یہ وحشی بن حرب جو ایک پہاڑ کی ٹوہ میں بیٹھا ہوا تھا، اپنا نیزے کو اس نے پھینکا تو نیزہ ناف سے نیچے لگ گیا اور حضرت حمزہ لڑکھڑائے اور گرے۔ اس وقت وہ وحشی بھاگ رہا تھا کہ واپس پلٹا، ان کے گرنے کے بعد اپنے نیزے کو نکال لیا، کلیجہ چیر کر آپ کا کلیجہ سینہ چیر کر کلیجہ نکالا، اور اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چیرا، اور اس کے بعد وہ ہندا کے حوالے کیا کہ لے تیرے باپ کے قاتل کا یہ کلیجہ ہے۔ اس نے چبایا، لیکن اس کے بعد اس نے تھوک دیا، اور اس کے بعد اس لاش کا مسلح کیا گیا، آنکھ، ناک، کان، عضو سب کاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد اس کو ایک تاگے میں پرو کر اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے ایک شیطانی رقص کرنے لگی، وہ ہندا جو عتبہ کی بیٹی ابو سفیان بن حرب کی بیوی تھی۔ اور اس کے بعد دوستوں میں آپ کو بتلا دوں کہ وادی احد کے اندر تمام کے تمام لوگوں کا مسلح کیا گیا سوائے حنظلہ بن ابی عامر کے، چونکہ ابی عامر فاسق کا بیٹے حضرت حنظلہ جو غسل الملائکہ ہے، وہ بڑے شریف النفس اور سچے مسلمان تھے۔ باپ حالانکہ وہ ابو راہب جو فاسق تھا، اللہ کے نبی نے اسے فاسق کا لقب دیا تھا، حالانکہ اس زمانے میں وہ راہب کہلاتا تھا۔ یہ معاملہ تو میدان کارزار کا ہوا، اور اس کے اندر یہ لاش بیرو گورو کفن اس انداز سے پڑی ہوئی تھی کہ حضرت صفیہ جو آپ کی بہن ہے حضرت حمزہ کی، صفیہ بنت عبد المطلب، اس لاش کو دیکھنے کے لیے جب آ گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام سے کہا کہ تمہاری ماں حضرت صفیہ کو ان کی لاش دیکھنے سے منع کر دو، مت لاؤ۔ تو حضرت بی بی صفیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دل دیا تھا، انہوں نے کہا کہ میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکلیں گے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت بی بی صفیہ آئیں، لاش کے پاس ٹھہری ہوئی دیکھیں کہ لاش برہنہ ہے، سینہ چاک ہے، کلیجہ نکال دیا گیا ہے، آنکھیں، ناک، کان تمام کے تمام کاٹ دیے گئے ہیں، مسلح کیا گیا ہے لاش کا۔ تو کہا کہ اسلام کے لیے کوئی بڑی قربانی نہیں، اور اپنی تھیلی سے 2 چادریں نکال کر انہوں نے اپنے بیٹے کو دی حضرت زبیر بن عوام کو کہ اس کے اندر ان کو کفنایا جائے۔ ایک انصاری کی لاش باہر بازو میں پڑی ہوئی تھی، ان کو بھی ایک چادر دے دی گئی، حضرت حمزہ کو ایک چادر دے دی گئی۔ حد یہ کہ سر پر ڈھانکتے تو پیر نکل جاتے، پیر پر ڈھانکتے تو سر نکل جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ چادر کو سر پر ڈال دو اور پیروں پر اصغر کی گھاس اور پتے ڈال دو۔ چنانچہ اس انداز سے معاملہ ہوا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نعش کے پاس پہنچتے ہوئے کہا
میں نے تمہارے تعلق سے سنا ہے کہ تم اپنے خاندان والوں کے ساتھ بڑے مہربان تھے، تم ان کے ساتھ بڑی رعایتوں کا کام کرتے تھے، اپنے خاندان میں تم بڑے حرد العزیز تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اپنے چچا کو اس انداز سے دیکھنے کے بعد آپ دیدہ ہو گئیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق تمام احد کے تمام شہداء کے ساتھ ان کی نماز یعنی ان کے نعش کے ساتھ سارے لوگوں کو ایک ایک لایا جاتا، 70 مرتبہ نمازیں ادا کی گئی۔ دوسری روایت یوں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کرنے سے پہلے گنج شہیدان احد میں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں تم سے پہلے اللہ کے حضور جا رہا ہوں، میں خدا کی قسم اپنے حوض کوثر کو نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس انداز کی بات کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ تو بزرگوں اور دوستو، حضرت حمزہ جن کے اوصاف حمیدہ کے تعلق سے یہ باتیں آتی ہیں کہ آپ بڑے بہادر اور بڑے شجاع تھے، نہ صرف شجاع تھے بلکہ اس زمانے میں جبکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ایک محفل آراستہ کی گئی تھی جس میں مغینہ اپنے تمام غزل سنا رہی تھی، جو اس نے سناتے ہوئے کہا کہ اے حمزہ، اے ابو عمارہ، اٹھو، یہ دو جوان جو اونٹنیاں یہاں پر ٹھہری ہوئی ہیں ان کا جوہر پیو، تو پھر اس کے بعد زندگی کا کچھ مزہ اور ہے۔ فوراً آپ اٹھے اور وہ دونوں اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیے اس کے جوہر کے لیے۔ یہ حضرت علی ابن ابی طالب کی تمام اونٹنیاں تھیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر آپ نے کہا کہ میری دونوں اونٹنیوں کو حضرت حمزہ نے ان کو کاٹ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آئے تو دیکھا حضرت حمزہ بڑے نشے کے عالم میں ہیں، اور اس وقت آنکھیں سرخ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نشے کے عالم میں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے واپس آ گئے۔ حضرت حمزہ بڑی بہادری اور بڑی بے جگری سے لڑنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے، اس انداز سے حضرت حمزہ کی زندگی ایسے پر ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد میدان کارزار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اگر صفیہ بن عبد المطلب کا اگر مجھے خیال نہ ہوتا تو اس نعش کو میں میدان احد میں اسی انداز سے چھوڑ دیتا تاکہ چرند اور پرند ان کو چگ لیتے اور روز قیامت ان کے پیٹوں سے نکالے جاتے۔ حضرت حمزہ کا وہ مقام جبریل امین نے آ کر کہا کہ 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کے نام کے ساتھ اسد اللہ اور اسد الرسول لکھا ہے۔ اس انداز سے حضرت حمزہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ حضرت جعفر طیار جن کو پر لگا دیے گئے ہیں وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، اور حضرت حمزہ کے لیے ایک تخت بچھایا گیا ہے جس میں تکیہ لگائے ہوئے حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ کی شان اس انداز سے کہ مت پوچھو، تمام کفارہ نے مکہ دہل جاتے حضرت حمزہ کے اگر نام آتا۔ اسلام کو جو تقویت ملی حضرت حمزہ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کے بعد بڑے اسلام کو تقویت پہنچی، اور ان لوگوں نے مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ اور اس کے بعد میدان بدر کو جو تہو بالا کرنے والی شخصیت تھی، جو کفارہ نے مکہ نے جس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ وہی شخصیت ہے جو تمام پر لگائے ہوئے شتر مرغ کے میدان کارزار کے اندر بڑے بڑے صوباؤں کو جو ختم کر رہا تھا، وہ یہ شخص تھا۔ تو لوگ دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شجاعت کو آپ نے بڑی دعائیں دی حضرت حمزہ کو، اور اس کے بعد آپ کا خاتمہ ہوا۔ لیکن دوستو بات ہوا یہ کہ وہ وحشی بن حرب وہاں سے نکلا اور طائف چلا گیا۔ طائف کے جب لوگ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے دیکھا کہ وہ وحشی بن حرب آیا، پوچھا آپ سے کہ کیا تم وہی ہو جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا؟ وحشی بن حرب نے کہا آپ نے جو سنا وہ سچ ہے۔ تو اس وقت کہا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، اس لیے کہ جب بھی میری نگاہیں تمہیں دیکھے گی تو مجھے اپنے چچا کی یاد آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سننے کے بعد وحشی بن حرب اس سب سے نکلتے ہوئے وہاں پر چلے گئے، اس لیے کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لائے ان سے کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ چچا کا جو معاملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا جب بھی میری نگاہیں تمہیں دیکھے گی تو مجھے اپنے چچا کی یاد آئے گی۔ اس دار فانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا جب دورہ خلافت آیا تو اس وقت ایک مسلمہ ابن کذاب جو نجد کے علاقے کا رہنے والا، نبوت کا جس نے دعویٰ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں پر ایک جمعیت بھیجی، حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے ذریعے بھی بھیجی، اور اکرمہ بن ابی جہل حضرت ابوبکر صدیق کی بات کو پس پوچھ ڈالتے ہوئے مسلمہ ابن کذاب سے نبرد آزما ہو گئے۔
لیکن کامیابی نہیں ملی، اس لیے کہ امیر کی بات پیچھے تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہتے ہوئے بھیجا تھا کہ خالد بن ولید کے آنے کے بعد وہ سب بندی کروائیں گے تو وہ سپہ سالاری کے فرائض انجام دیں گے۔ چونکہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل جن کا بہت سارا وقت حالت کفر میں گزرا تھا، چاہتے تھے کہ کسی قسم کی تلافی ہو جائے، وہ جذبات پر قابو نہ پا سکے اور مسلم ابن کذاب سے وہ لڑنے کے اوپر لگ گئے۔ اور پھر جب دوسرے دن حضرت خالد بن ولید آئے تو اس کے بعد وہ پھر مقابلہ ہوا، لیکن رات تک کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ دوسرے دن پھر جب یہ جنگ چھڑ گئی تو اس وقت یہ وحشی بن عرب جس نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ پروردگارہ میں نے اسلام کے ایک عظیم ستون کو ڈھایا ہے، مجھ سے کوئی ایسا عظیم کام لے لے تاکہ میں روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہ سکوں۔ آپ نے یہ کہا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ موقع عنایت فرمایا کہ وہ نیزہ جو حضرت حمزہ کے لیے استعمال کیا تھا آج اس نے مسلمہ ابن کذاب کے لیے استعمال کیا، اور اسی وقت حسن اتفاق قبیلے بنو مزینہ کے ام عمارہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، ان کی تلوار چلی، مسلمہ ابن کذاب ختم ہو گیا۔ بعد وحشی بن عرب سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمہ ابن کذاب کو تم نے ختم کیا؟ تو اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ ایک تلوار اور چلی، یعنی قبیلے بنو مزینہ کے وہ شخص عبداللہ، انہوں نے تلوار چلائی، میں نے اپنا نیزہ پھینکا، پتہ نہیں وہ کس سے ختم ہوا۔ لیکن تاریخوں میں یہ بات بھی آئی کہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وحشی بن حرب، روز قیامت تم ہمارے سامنے رہو گے اس لیے کہ تم نے ایک عظیم کام کیا ہے۔ حضرت حمزہ کی زندگی اس انداز سے کہ مت پوچھئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف و توصیف فرمائی تھی۔ بارگاہ اقدس میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اسلاف کے اس نقش قدم پر ہمیں چلا، پروردگارہ ہم پر کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، الہ العالمین اسلام پر ہمیں ثابت قدم رکھ، پروردگارہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین۔ ثم يا ربي